سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرادہ زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جرادہ شہر سیدون کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کے بچپن کے حالات نہیں معلوم ہوئے اور نہ اس کی ماں کا نام دریافت ہوا۔ جرادہ بہت خوبصورت عورت تھیں، وہ بڑے نازوں سے پالی گئی تھیں اور جس قدر اس کا باپ اسے چاہتا تھا اس سے زیادہ جرادہ کو اپنے باپ کی محبت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے نکاح اور بعد نکاح کے جو واقعات توراق میں درج ذیل ہیں وہ ہم بھی لکھتے ہیں۔ علامہ ابن جریر تریب روایت حضرت صہب بن منبع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز سنا کہ دریائے جزائر میں سے ایک جزیرے میں ایک شہر ہے جس کا نام سیدون ہے، اس میں ایک بڑا باروب عظیم الشان بادشاہ رہتا ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس کے قیام گاہ دریا کے درمیان میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری سب پر قدرت دی تھی۔ آپ یہ سواری ہوا کرے اپنے لشکر کو لے کر سیدون میں پہنچ گئے۔ اس لشکر میں جن اور آدمی دونوں شریک تھے۔ ان سب نے مل کر بحکم حضرت سلیمان علیہ السلام ملک سیدون پر حملہ کیا، چنانچہ وہ بادشاہ مارا گیا اور جو کچھ اس جزیرے میں تھا وہ سب مال غنیمت کی صورت میں حاصل ہوا۔ اس بادشاہ کی ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی بھی تھی جس کی مثل کہیں دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے چن لیا اور چاہا کہ وہ اسلام لے آئے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مال غنیمت اور اس شہزادی کو لے کر اپنی دارالحکومت میں واپس چلے آئے۔ رفتہ رفتہ اس نے انہیں اپنا بے حد گرویدہ بنا لیا اور اپنی تمام بیویوں سے زیادہ اس سے محبت کرنے لگے۔ باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس کی عزت تھی اور سب سے زیادہ ان کی منظور نظری، پھر بھی ہر وقت یہ غمگین رہا کرتی تھی۔ کبھی خوشی اور جوش مسرت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش نہ آتی تھیں اور نہ کبھی اس کے آنسو ہی تھمتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہر وقت کی یہ پریشانی حالی دیکھی تو آپ کو بھی بہت فکر لاحق ہونے لگی۔ آخر ایک روز اس سے کہا کہ افسوس، یہ تم نے اپنی حالت کیوں بنائی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ کسی وقت غم دور ہی نہیں ہوتا اور آنسو تھمتے ہی نہیں؟ شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ کی یاد اور اس کے ملک اور جو کچھ اس میں تھا اور جو کچھ اس کو آفت پہنچی، غرض ایک بات کی یاد ہر وقت رنجیدہ رکھتی ہے۔ میں مجبور ہوں کہ اس سب کا خیال کسی وقت دل سے دور نہیں ہوتا اور غم کا ایک پہاڑ ہر وقت میرے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے دوسرا ملک دے دیا، اس ملک سے بڑا ہے، اور ایسا بادشاہ دیا جو اس ملک کے بادشاہ سے بڑا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے اسلام کی راہ دکھائی اور یہ ان سب سے بہتر ہے۔ شہزادی نے جواب دیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے جب وہ میرا باپ یاد آتا ہے تو بے اختیار میرے دل پر غم کا بادل چھا جاتا ہے۔ لیکن پھر خود ہی اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے محل میں اپنے باپ کا ایک مجسمہ بنا لوں اور اسے پیش نظر رکھوں تو مجھے امید ہے کہ اس صورت سے یہ میرا رنج و الم جاتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلا اجازت بلکہ آپ علیہ السلام سے چھپا کر اس نے اپنے باپ کی صورت کا ایک بت بنوایا۔ جب وہ تیار ہو چکا تو اس نے دیکھا کہ ہو بہو اس کا باپ ہی معلوم ہوتا ہے، صرف روح کی کسر ہے اور یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ آخر اسے ایک نہایت بھاری لباس پہنا جسے اس کا باپ پہنتا تھا اور یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جب حضرت سلیمان اس کے گھر سے چلے جاتے تو صبح سویرے ہی اپنی لونڈیوں سمیت بت کے پاس آتی اور اسے سجدہ کرتی اور یہ سب سجدہ کرتی، اور اسی طرح شام کو بھی جیسے بت پرستی اپنے وطن میں کیا کرتی تھی ویسے ہی اس نے یہاں بھی شروع کر دی۔ لیکن 40 روز تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہونے پایا، مگر یہ خبر آصف ابن برقیہ تک پہنچ گئی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت سچا دوست اور خیرخواہ وزیر تھا۔ اسے اس لیے خصوصیت حاصل تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس محل میں چاہتا بلا اجازت جا سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اندر موجود ہوں یا نہ ہوں کچھ روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ میری یہ آرزو ہے کہ کسی جگہ کھڑا ہو کر گزشتہ انبیاء کے کچھ اوصاف بیان کروں جو میرے علم میں ہیں اور عام لوگ ان کی بہت سی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت خوشی سے انہیں اس کی اجازت دی اور بہت سے لوگوں کو آصف کا لیکچر سننے کے لیے جمع کیا۔ اب یہ فاضل شخص ایک خوش بیان خطیب کی حیثیت سے کھڑا ہوا اور جو نبی گزرے تھے ان کے اوصاف بیان کرنے لگا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت آئی تو آصف نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بچپن میں بہت بردبار تھے، آپ اپنے بچپن میں بہت پرہیزگار اور بزرگ تھے،
آپ اپنے بچپن میں تمام امور کا بہتر فیصلہ کرنے والے اور تمام مکروہات سے دور رہنے والے تھے۔ اس بیان پر آصف کا خطبہ ختم ہو گیا اور چلے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دل میں ہر چند غور کیا مگر کچھ نہ سمجھ سکے کہ آصف نے میرے اوصاف کے بیان میں بچپن کی کیوں قید لگائی۔ آخر اسی فکر کی حالت میں آصف کے گھر پر پہنچے، انہیں بلایا اور کہا کہ اے آصف، جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے ہر زمانے کو تم نے سراہا اور ان کی ہر حالت کو بہتر دکھایا، مگر میرے تذکرے میں صرف کم سنی کے زمانے کے ہر لحاظ سے بہتر کہا، اور اب جو کچھ میں نے کار خیر کیے ہیں ان سب کو فراموش کر دیا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ آصف نے جواب دیا، قصور معاف ہو، آپ کے دولت خانے میں صرف ایک بیوی کے خاطر 40 روز سے غیر خدا کی پرستش کی جا رہی ہے اور آپ کو خبر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سخت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، میرے گھر میں؟ آصف نے کہا، ہاں، آپ کے گھر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم کر کے بہت رنج ہوا۔ آپ اسی وقت اپنے محل میں گئے اور اس بت کو توڑ کر شہزادی اور اس کے تمام متعلقین کو اس گناہ کی ایسی معقول سزا دی کہ پھر کبھی اس کی جرت نہ ہوئی اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی زوجیت اور محل سے نکال دیا۔ پھر آپ نے نہایت پاک و صاف لباس پہن کر طہارت کاملہ کر کے کئی روز تک نہایت عاجزی سے بارگاہ الہی میں معافی مانگی اور سربت سود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عذر کو قبول کیا اور قصور معاف فرمایا، اور جرادہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے کیے کی سزا پائی۔ طبری کے علاوہ اس قصے کو علامہ ابن اسیر اور صاحب روضۃ الصفا وغیرہ نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر علامہ یعقوبی نے صرف اس قدر لکھا ہے کہ ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اپنے باپ کی شبیہ میں بنا کر اس کی پرستش شروع کی اور محل کی لونڈیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ آخر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے سب کو گھر سے نکال دیا۔ واللہ عالم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔